بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورہ آل عمران کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور سورہ آل عمران کے دو حصے ہم کریں گے۔ آج کا پہلا حصہ، جس میں اللہ رب العزت نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور معلم اعظم کی پہچان کروائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب اور بہترین دین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حی اور قیوم ہے، اس نے انسانیت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو سابقہ تمام کتابوں یعنی تورات اور انجیل کا محافظ، اور ان قدیم کتابوں، آسمانی قدیم کتابوں کے لیے یہ ایک کسوٹی اور میزان اور پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے نبی، ہم نے جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو آپ کے سامنے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ نے باقی ادیان بھی نازل کیے، لیکن سب سے لیٹسٹ اور ناسخ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی اور دین قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر اس صورت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح منتخب کرتا ہے، لوگوں میں سے کس کو کس طرح منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی رسالت عطا کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور حضرت آل عمران علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ آیت نمبر 33 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوح وآل ابراہیم، نوح علیہ السلام کو بھی، اور آل ابراہیم علیہ السلام کی نسل پشت سے بہت سارے انبیاء تشریف لائے۔ پھر وآل عمران علی العالمین، اور جہان والوں میں سے اللہ رب العزت نے آل عمران کو بھی چن لیا۔ اس اصطفاء کی مثال حضرت مریم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا۔ اس سورہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے اور منصب نبوت ان کا کیا ہے۔ اس طرح یہ حقیقت نہیں ہے جیسے عیسائی اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسلام نے اس سے بالکل مختلف عقیدہ دیا ہے۔ سورہ آل عمران عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی بالکل نفی کرتا ہے، اور یہ سورہ بتلاتی ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول تھے۔ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ رب العزت نے انہیں بھی تراب یعنی مٹی کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، اور اپنے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی۔ تمام انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کا اگر مزید مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کی بدعہدی اور نبوت کی منتقلی کا بھی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کے ساتھ مکر کیا، مال کے معاملے میں خیانت کی، اور اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے خیر و برکت چھین لی، اور نبوت کو اس ہستی کی طرف منتقل کر دیا جو تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین
للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے متبع ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے سب سے زیادہ آگے کون ہیں؟ وہذا النبی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا سورہ آل عمران کا، جو کہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی مجلس سورہ آل عمران کے دوسرے حصے پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس میں تدبر و غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔